اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ درس سیرت میں سن 5 ہجری کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ خندق کے متصل ہی غزوہ بنی قریظہ ہوا۔ وہ اس طرح ہوا کہ جب آپ غزوہ احزاب کی فتح کے بعد دولت خانہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ پر چڑھائی کیجیے۔ آپ نے اسی وقت لشکر روانہ کیا اور لشکر کے ساتھ بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا۔ انہوں نے گھبرا کر درخواست کی کہ ہم اس طرح اترتے ہیں کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہمارے لیے حکم دیں ہمیں منظور ہے، یعنی اس شرط پر انہوں نے اپنے قلعے سے باہر نکل آئے۔ یہ صحابی قبیلہ اوس میں تھے جو بنو قریظہ کے حلیف تھے، یعنی یہ انصاری صحابی تھے، انصار مدینہ میں سے، کیونکہ مدینہ منورہ میں 2 قسم کے لوگ قبیلے تھے۔ ایک تو یہ عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج بڑے قبیلے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے قبیلے تھے 3 بڑے بڑے۔ تو ان قبائل کی آپس میں جنگیں بھی رہتی تھی، لڑائیاں بھی رہتی تھی، تو پھر ہر ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے ساتھ اپنا حلیفانہ تعلق قائم کیا ہوا تھا۔ تو بنو قریظہ کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ اوس کے ساتھ تھا، جو کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا۔ اس لیے انہیں خیال تھا کہ سعد ابن معاذ ہماری رعایت کریں گے، یعنی اب اصل میں تو بالکل اب کام ختم تھا ان کا، کیونکہ انہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے تھے اور مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے گویا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ خندق کی صورت میں وہ نامراد اور ناکام واپس گئے، لیکن ان کی جانب سے کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے ان کا جرم بہت بڑا تھا۔ تو بنو قریظہ کو یہ خیال تھا کہ حلیف ہونے کی وجہ سے یہ ہماری رعایت کریں گے، لیکن انہوں نے یہ حکم دیا کہ ان کے سب مرد قتل کر دیے جائیں اور عورتیں اور بچے لونڈی غلام بنا لیے جائیں، اور مال اور جائیداد ان کا سب ضبط کر لیا جائے۔ یعنی یہ بنو قریظہ نے اپنا خود حکم چنا تھا ان کو کہ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی تصویب فرمایا کہ حکمت فیہم بحکم الملک، تم نے بادشاہ کا فیصلہ کیا، یعنی اللہ کی منشا کے مطابق فیصلہ کیا۔ ان کے لیے اللہ کا منشا یہی تھا، یہ ایسے بدعہد اور برے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور لڑکوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اسی زمانے میں ابو رافع یہودی قتل کیا گیا۔ یہ بڑا مالدار تاجر تھا، خیبر کے قریب ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ احزاب کو یعنی مشرکین مکہ کو اور بہت سے دیگر قبائل جو غزوہ خندق کے موقع پر اکٹھے ہو کے آئے تھے، ان کو لڑائی کی ترغیب دینے میں یہ بھی شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق کو چند انصاریوں پر امیر مقرر کر کے اس کے قتل کرنے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ۔ انہوں نے پہنچ کر رات کو اس کو قتل کیا۔ حدیثوں میں اس کا قصہ تفصیل سے مذکور ہے۔ پھر خندق اور قریظہ کے بعد مگر مکمل طور سے تاریخ کی تعیین نہیں ہے کہ پہلے غزوہ عصفان ہوا، جس میں ترمذی کی روایت کے مطابق صلاۃ الخوف کا حکم اسی میں نازل ہوا، اور اس کے بعد سریہ خبط ہوا۔ خبط کہتے ہیں جھڑے ہوئے پتوں کو۔ صحابہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے تھے۔ یہ اس غزوے میں جب گئے تو ظاہر ہے کہ جب آدمی ایسے عرب کا صحرائی علاقہ تھا تو اتنا زیادہ زیادہ رہا تو ساتھ لے جا بھی نہیں سکتا، اور اس زمانے میں ہوتا بھی نہیں تھا۔
تو یہ نوبت ایسی آ جاتی تھی کہ پتے جھاڑ جھاڑ کے کھانا پڑے. اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ خبت ہوا. اس میں مدینہ منورہ سے 5 روز کے راستے پر ساحل بحر کے متصل ایک قبیلہ جوہینہ کے مقابلے کے لیے اسی سال میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا. عنبر ماہی اسی سفر میں دریا سے موج کے ساتھ کنارے پر آ گئی تھی. یہ اس کے تفصیلی واقعات سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں. یہ 300 صحابہ تھے جن کے امیر تھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا زاد راہ ختم ہو گیا. جو کچھ ساتھ توشہ لے گئے تھے، کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. پھر کھجوروں کی جو ہے وہ ایک ایک کھجور امیر نے دینی شروع کر دی سب کو کہ اسی کو چوس چوس کے اسی سے گزارا کرو، اسی سے اپنی غذا حاصل کرو. پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور دریا کے کنارے ایک بہت بڑے جو ہے سائز کی حجم کی ایک مچھلی سمندر نے باہر نکال کر پھینک دی. پھر اس مچھلی کو یہ کافی عرصہ کھاتے رہے. اتنی بڑی تھی کہ اس کی جو آنکھ کا حلقہ ہے جس کے اندر آنکھ تھی، اس کے اندر سے پتہ نہیں کتنے گھڑے چربی کے نکلے، اور پھر اس کے اندر کئی آدمی جا کر بیٹھ گئے. اتنا بڑا اس کا حلقہ تھا. اور پھر اس کی ہڈیوں کو جب جوڑا گیا تو ایک اچھا خاصا بڑے سائز کا اونٹ اور اس کے اوپر لمبا آدمی بیٹھا تو اس ہڈیوں کے نیچے سے گزرا. تو یہ سارے صحابہ نے اس کا اندازہ لگایا. کچھ گوشت آپ نے اس میں سے صحابہ نے لیا بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا. یہ عنبر ماہی کا قصہ اسی غزوہ میں ہوا تھا. اس غزوہ کا نام غزوہ سیف البحر بھی ہے. بعض روایت میں یہ ہے کہ قافلہ قریش کے تعرض کے لیے یہ لشکر گیا تھا. یعنی کوئی قریش کا قافلہ شام میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، اس کو لوٹنے کے لیے یہ لشکر گیا تھا. اور اسی سال میں، اور بقول بعض کے اسی سال میں، اس سے پہلے سال میں آیت حجاب نازل ہوئی. مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ پردہ کریں. مسلمان عورت کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ پردہ کریں. پردے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر ہی رہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو اے مسلمان عورتوں، اور تم اپنے گھروں سے پہلی جاہلیت کی طرح بن سنور کر ظاہر نہ نکلو. یعنی یہ گھر سے عورت کا نکلنا یہ جاہلیت کی بات ہے، یہ اسلام کی بات نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے عورت کی جنت گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے. وہ گھر میں رہے گی تو وہ جنت میں ہے. اگر وہ باہر آئے گی تو اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کرے گی، دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کرے. اسی لیے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت چھپانے کی چیز ہے. فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے اور اس کو مردوں کو اس کی جانب متوجہ کرتا ہے. تو اسلام جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں ہمارے درمیان، وہ عفت اور عصمت پر مبنی ہے. اس میں عورت کی عفت اور عصمت محفوظ ہے. نکاح کے ذریعے سے جو اللہ نے ایک تعلق رکھا ہے میاں بیوی کے درمیان، بس وہ ہے. اس کے علاوہ کوئی تعلق مرد عورت کا آپس میں نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ باقی جتنے تعلقات ہیں وہ شیطانی تعلقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا کے مطابق نہیں ہے. اس لیے عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا ایک جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر سے اس نے نکلنا ہے تو پھر ضرورت کے موقع پر، مجبوری کے موقع پر نکلنا ہے تو پھر اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلے. یعنی ایسے انداز سے نکلے، ایسا لباس پہن کر نکلے، ایسا برقع یا اوڑھنی لے کر نکلے. کوئی چادر، پہلے زمانے میں برقع تو خاص اس انداز کا نہیں ہوتا تھا جس زمانے کا اب ہے، لیکن جو مستورات ہوتی تھی وہ جب سفر پہ، بڑے سفر پہ جاتی تھی تو پھر وہ تو ہودج میں جاتی تھی، جو اونٹ کے اوپر کجاوا رکھ لیتے تھے اور خاص طریقے کا ایک وہ چھوٹا سا کمرہ سا بنا ہوتا تھا، اس کے اندر ازواج مطہرات امہات المومنین رہتی تھی. لیکن اگر ویسے جانا ہوتا قضاء حاجت کے لیے
تو پھر ایک تو رات کے وقت میں جاتی تھی تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، پہچانی نہ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی سی چادر اپنے اوپر لے لیتی تھی جس سے پورا جسم ڈھک جاتا تھا، حتیٰ کہ صرف ایک آنکھ کھلی رکھتی تھی جس سے راستہ دیکھا جا سکے۔ تو اصل پردے کی مطلوب تو یہ ہے۔ باقی یہ کہ اس زمانے میں چونکہ اب کپڑوں کی بھی کثرت ہے اور پھر نئے نئے طریقے بھی ہیں، تو ایک برقع اس کا بن گیا ہے۔ برقع بذات خود جو ہے نا وہ ایک پردے کی سہولت کی چیز ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ چلن جو تھا وہ تو تہبند کا تھا، شلوار کا نہیں تھا۔ شلوار اگرچہ آپ نے پسند فرمائی ہے، آپ کے سامنے پیش کی گئی، لیکن آپ کے معمولات میں شامل نہیں تھی۔ آپ نے ہمیشہ تہبند کا لباس ہی تہبند پہنی ہے، لیکن شلوار میں چونکہ سطر زیادہ ہے، اس میں اہتمام کم کرنا پڑتا ہے آدمی کو اپنا سطر چھپانے کے لیے، اس لیے یہ شریعت کے مقصد کے اعتبار سے جو مطلوب پردہ ہے اس کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لیے برقعے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کل عورت برقع پہن کر گھر سے نکلے، اور پھر برقع بھی ایسا ہونا چاہیے جو بجائے خود دلکش اور جاذب نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو تو چھپا لیا، لیکن برقع اتنا خوبصورت ہے اور اتنے اس کے اوپر جناب کڑھائی اور یہ چیزیں پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں کہ وہی نظر کا مرکز بن جاتا ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے تو کسی مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ اور پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے جو پردہ وغیرہ کی ترتیب ہوتی ہے، محارم سے صرف میاں بیوی کا آپس کا تعلق ایسا ہے کہ ان کا جسم کا کوئی پردہ نہیں آپس میں، میاں کا بیوی سے نہیں ہے، بیوی کا میاں سے نہیں ہے، لیکن جو باقی محرم ہے جیسے بھائی ہے، سسر ہے اور باپ ہے، تو ان کے لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ پردے کا اہتمام پھر بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، رہنا چاہیے۔ تو عورت کو فرمایا کہ ہے ہی پردے کی چیز، یہ جب تک پردے میں رہے گی ٹھیک رہے گی، اور جب یہ پردے سے نکل آتی ہے تو پھر اس کے اندر سے جو نسوانی خوبیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پردہ دراصل ہماری جو مسلمان معاشرت ہے اس کا لازمی حصہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء نے کچھ زیادہ سختی کی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہماری، اگر ہم دیکھیں دو طرح کے اس وقت بھی معاشرت چل رہی ہیں دنیا میں۔ ایک وہ معاشرت ہے کہ جہاں عورت بالکل آزاد ہو کر، بے حجاب ہو کر، پھر حتیٰ کہ مختصر لباس پہن کر پھر بے لباس ہو کر آ گئی ہے، اور وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کوئی عفت عصمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، غیرت جسے کہتے ہیں وہ چیز ختم ہوگی، کہانی ختم ہوگی۔ اور ایک معاشرت وہ ہے جو ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کس کو اختیار کرنا ہے۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے یا فلاں کیا کہہ رہا ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ایسے ہی گھروں سے باہر نکل جائیں جیسی کافر ملکوں میں نکل گئی اور ان کے گھروں کا نظام تباہ ہو گیا، اولاد کی تربیت کا نظام سارا اس کا تیا پانچا ہو گیا؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو پھر ہمیں اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اندر آنا پڑے گا، اور اسی کے اندر ہماری نجات ہے، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔